بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیپٹل فرنٹ کے ساتھ میں ہوں حسن بیگ. 25-26 کروڑ کا ملک ہے پاکستان, اور یہاں پہ 25-26 کروڑ عوام ایک گڈ گورننس کا تقاضا کرتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ شروع سے ہم دیکھیں تو یہاں پہ مختلف سسٹمز رہے ہیں. ہم نے یہاں پہ بیسک ڈیموکریسیز کا سسٹم بھی دیکھا, صدارتی نظام بھی دیکھا, پارلیمانی نظام بڑے عرصے سے ہے, اور وہ کہتے ہیں کام کر رہا ہے, پتہ نہیں کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. محسن نقوی صاحب نے تو کہہ دیا کہ یہاں پہ سسٹم جو ہے وہ کولیپس ہو گیا. سسٹم کولیپس ہونے سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب ڈیلیوری نہیں ہو رہی. اگر ڈیلیوری نہیں ہو رہی تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ پھر کچھ کرنا چاہیے. اس کے لیے کیا کریں؟ اور جب کرنے کی بات آتی ہے تو بیسیکلی انسان کی جو رائٹس ہیں وہ کوئی آئین میں لکھے ہوتے ہیں. آئین اور قانون پہ جب عمل ہو رہا ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے اس کے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں وہ محفوظ ہوتے ہیں. لیکن انسانی بنیادی حقوق, جان مال کی حفاظت اور تعلیم اور صحت, وہ اپنی جگہ پہ بہت امپورٹنٹ ہیں. تو اس سے پہلے یہ جو پاکستان ہے اس میں نوجوان ہی نوجوان ہیں, آبادی ہی آبادی ہے, ان کی ترقی کا کیا بن رہا ہے؟ کیونکہ بے روزگاری بہت زیادہ ہے اور بے روزگاری بڑھ رہی ہے. تو انہی حالات میں کہا جا رہا ہے کہ نیا انتظامی ڈھانچہ جو ہے وہ بڑا ضرورت پڑ گئی ہے پاکستان میں. ڈیفینیٹلی اس پہ میرا خیال ہے بہت ساری آ رہا ہے, لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ نئے انتظامی ڈھانچے کی ضرورت واقعتاً ہے. یہاں پہ نئے صوبے اور نئے انتظامی یونٹس بننے چاہیے. لیکن جب ہم نئے صوبوں کی اور نئے انتظامی یونٹس کی بات کرتے ہیں تو اس وقت بلدیاتی نظام ہمیں یاد آ جاتا ہے. بلدیات کدھر ہے؟ یہ بیسک ڈیموکریسیز کا سسٹم تھا جو بنیادی طور پہ گراس روٹ لیول پہ عوام تک رسائی تھی اور مقامی حکومتیں تھیں, اور آرٹیکل 140A اس کو انشور کرتا ہے. اگر یہ بنیادی جو ڈیموکریسیز ہے, بنیادی جمہوریتوں کا نظام تھا, یہ اگر چلتا رہتا تو یہ ڈیلیور کر سکتا تھا. آل اوور دی ورلڈ کرتا ہے. آج بھی لندن میں جائیں تو لندن کا میئر جو ہے بہت امپورٹنٹ آدمی ہوتا ہے. نیو یارک کا میئر بہت امپورٹنٹ آدمی ہے, اس لیے کہ وہ وہاں پہ جو مقامی لوگ ہیں یا مقامی مسئلے مسائل ہیں وہ وہیں پہ حل ہو رہے ہوتے ہیں. ایون پولیس بھی ہو یا ایڈمنسٹریشن ہو تو وہ مقامی ہوتی ہے. ان کا اکاؤنٹیبلٹی بڑی بہتر ہو سکتی ہے. لوگ چونکہ اسی لیول پہ ہی ایک دوسرے کو جانتے بھی ہیں, ایک دوسرے کے کام بھی آتے ہیں, اور ایک دوسرے کا ایک وہ وہاں جو فنڈنگ ہے اس کا بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے. چونکہ یہاں پہ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد جب یہ کہا گیا کہ بڑے شادیانے بجائے گئے کہ دیکھیں جی ہم نے ایک نیا فارمولہ دے دیا ہے, پروونسز کو اٹانومی دے دی ہے اور وہ فائنانشلی اٹانومس ہوں گے. ڈیفینیٹلی ان کے پاس جو شیئر ہے ڈویزیبل پول کا وہ بہت زیادہ جاتا ہے. لیکن کیا انہوں نے جو نیچے ڈسٹرکٹ لیول پہ جو ان کا فائنانس کمیشن تھا وہ جانا تھا وہ کیا ہے؟ نہیں. یہاں پہ تو الیکشن ہی نہیں ہوتے, یعنی بلدیات کے الیکشن ہی نہیں ہوتے. جب ہم آئین کی بات کرتے ہیں, قانون کی بات کرتے ہیں, تو آئین کی اصل جو وائلیشن ہے وہ تو وہ اس لیول پہ ہو رہی ہے. لیکن ہمارے پھر یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کدھر ہوتا ہے؟ پروونسز کدھر ہوتی ہیں؟ ہم سارا دن ایک دوسرے کو کون سا تانا ہے جو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ابھی بنیادی انسانی حقوق کی بات ہو رہی ہے تو کل ہی کی بات ہے, آپ لوگوں نے دیکھا کہ ایک لیڈر جو 3 سال سے جیل میں تھا, میں بات کر رہا ہوں بانی تحریک انصاف کی عمران خان صاحب کی, اس کو سپریم کورٹ نے ایک پرابیبلی ہیلتھ کے حوالے سے ریلیف دیا, اور شاید کہا تو یہی جا رہا تھا کہ یہ بس اب امپلیمنٹ ہو جائے گا. لیکن شام کو ہمارے جو لا منسٹر ہیں انہوں نے کہا نہیں, اس میں بھی کچھ خامی نظر آ رہی ہے, ہماری جو ٹیم بیٹھی ہے تو ہم اس پہ بھی ریویو میں جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ماننا کچھ بھی نہیں ہے. اگر کچھ نہیں ماننا تو پھر تو نیا انتظامی ڈھانچہ آئے گا
نئی چیزیں ہوں گی اور انسانی ترقی جس کو ہیومن ڈیولپمنٹ کہتے ہیں وہ بھی شاید اسی کے تھرو انشور ہوگی، اور نئے پروونسز بھی بنیں گے، نئے یونٹس بھی بنیں گے، اور جو بنیادی انسانی حقوق ہیں وہ دیکھنا ابھی باقی ہوگا کہ وہ کس حد تک کام کرتے ہیں۔ آج اسی پہ ہم نے پروگرام رکھا ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سید عادل شاہ صاحب جو بنیادی طور پہ تعلیم کے شعبے سے ہیں لیکن تجزیہ کار بھی ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو جی۔ اور اس کے ساتھ چودھری شفیق صاحب ہیں جن کا ہیومن رائٹس کے حوالے سے بہت کام ہے، پارلیمنٹیرین کمیشن فار ہیومن رائٹس کے لیڈر ہیں، وہ آج ہمارے ساتھ ہیں۔ تھینک یو ویری مچ گیونگ اس ٹائم چودھری صاحب۔ اور اس کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں افشاں تحسین باجوہ صاحبہ جن کی اپنی بھی ایک آرگنائزیشن ہے، ویسے بھی انہوں نے بہت سارے UN لیول پہ بھی کام کیا ہے اور انسانی ترقی کے حوالے سے ان کا بہت کام ہے۔ ویلکم ٹو دا شو جی۔ سب سے پہلے جیسے میں نے ابتدائیے میں کہا، شاہ صاحب آپ سے شروع کر لیتے ہیں، یہ بتائیں کہ نئے انتظامی یونٹس کی بات ہو رہی ہے، نئے پروونسز شاید بن جائیں یا بلدیات کو دوبارہ اسٹرینگتھن کر دیا جائے، لیکن آپ کے نزدیک اس میں سے کون سا ماڈل زیادہ بہتر ورک کر سکتا ہے؟ کیونکہ ہم تجربے بہت کر چکے ہیں پاکستان میں، ایک تجربہ گاہ ہی ہے جہاں پہ روز بروز ہم تجربے کرتے رہتے ہیں۔ آپ کے نزدیک جس میں انسانی ترقی کا بھی خیال رکھا جائے اور جہاں پہ بنیادی انسانی حقوق جو ہیں وہ بھی محفوظ ہوں۔ بہت شکریہ حسن۔ میں اس میں کوئی جو میری رائے ہے وہ دو ٹوک نہیں ہے، وہ کچھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ صوبوں کا بڑھنا ناگزیر ہے اس وقت۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو ڈیسیژنس ہیں وہ ایک عام شہری تک پہنچنے میں فاصلہ بہت زیادہ ہے۔ اب ایک ڈیسیژن کو اگر اس کے نزدیک ترین پہنچایا جا سکتا ہے تو اس کے لیے یہی ایک طریقہ ہے کہ ہمارے جو صوبے ہیں ان کی تعداد بڑھائی جائے، مینیجیبل یونٹس ہوں، مینیجیبل پروونسز ہوں، آبادی بہت بڑھ گئی ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف اور صرف صوبے بڑھانے سے ہماری بات نہیں بنے گی جب تک کہ ساتھ ہی ہمارا جو اس کا الٹرنیٹ تھا اس کو بھی اسٹرینتھن نہ کیا جائے۔ اچھا، جب تک آپ کے صوبے اگر بڑھ بھی گئے ٹھیک ہے، وہ ایک افادیت ان کی ہے، لیکن آپ کا جو لوکل سسٹم ہے، لوکل باڈی سسٹم ہے، جب وہ اسٹرینتھن ہوگا تو پھر یہ زیادہ افیکٹو ہو جائے گا۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جی صرف صوبے نہیں، ساتھ ہی آپ کو لوکل باڈیز کو بھی یونٹس نہ بنائے جائیں، پروونسز نہ بنائے جائیں، اس کے ساتھ اصل میں اسٹرینتھن جو کرنا ہے وہ بلدیات کو کرنا ہے۔ اگر ہم جب تک بلدیات اسٹرانگ نہیں ہوں گے، اور جب بلدیات کو اسٹرانگ کرنے کی ہم بات کرتے ہیں تو ان تک اختیار دینا ہے، ہم نے اختیار کے ساتھ ہم نے اختیارات کا مسئلہ ہے۔ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ہے نا کہا تو یہی جا رہا تھا کہ پروونسز کے پاس جب بہت زیادہ یعنی فائنانس چلا جائے گا، ریونیوز چلے جائیں گے تو اس کے بعد وہ نیچے لیول پہ بلدیات کے تھرو کر رہے ہوں گے، لیکن آج بھی ہمارے MNAs کو جو ہے 20 کروڑ 30 کروڑ 50 کروڑ جو ہے باقاعدہ جہاں سے فنڈنگ ملتی ہے اور وہ جا کے کوئی کام کر رہے ہیں، تو ان کا کیا کام ہے؟ MNAs کا کام ہے؟ کوئی کام نہیں ہے۔ اور یہ آپ دیکھیے نا، اسی وجہ سے اب جو ایک سچویشن بن رہی ہے کچھ اس طریقے سے ہے کہ جی MNA کا کام یہ ہے کہ اس نے گلیاں کون سی پکی کروا دی، اس نے روڈ کون سی بنوا دی، حالانکہ یہ اس کا کام نہیں ہے۔ MNA MPA جو ہے نا بلدیات کے بھی بہت خلاف ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب جہاں پہ ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے تو بلدیات بڑا اسٹرینگتھن ہوتا ہے۔ مشرف دور میں بلدیات آ گیا، لیکن پھر جو ہی وہ مشرف صاحب گئے تو انہوں نے ساری ساتھ ہی خیر بات کہہ دیا، چونکہ انہوں نے تو پالیٹکس وہی کرنی ہے نا، اسی لیول کی کرنی ہے کہ جی کام لوگ کتنے آتے ہیں، کتنے لوگ غلاموں کی طرح ساتھ پھر رہے ہوں، تو پھر ان کو بڑا مزہ۔ ہمارے بورڈ اور تختیاں کتنی زیادہ لگتی ہیں، بیسیکلی تو یہ چودراہٹ جو ہے نا، تو جب تک آپ اختیار نہیں دیں گے، اختیار کے ساتھ ان کو آپ فائنانس نہیں دیں گے، پیسے نہیں دیں گے، بجٹ نہیں ایلوکیٹ ہوگا، اور اگر بجٹ ایلوکیٹ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک اسٹرانگ قسم کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی، تو اس وقت تک یہ سسٹم ہمارا جو ہے وہ آگے اسی طرح رہے گا۔ تو آپ اس کے حامی ہیں، اور ایک لحاظ سے آپ کہتے ہیں کہ دونوں سسٹم آنے چاہیے، یعنی انتظامی یونٹس بھی بڑھائیں اور ساتھ بلدیات کو بھی وہ کریں۔ میرا خیال ہے آئیڈیا بھی یہی ہے۔ کیوں چودھری صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو بنیادی انسانی حقوق ہیں، اگر یہ یونٹس بن بھی جائیں، جو کہ میرا خیال ہے بننے جا رہے ہیں، پروونسز بن جاتے ہیں، بلدیات بھی اسٹرینگتھن ہو جائے، تو کیا بنیادی انسانی حقوق انشور ہو سکتے ہیں؟ رول آف لا کا کیا بنے گا؟ کیونکہ یہاں پہ مسئلے مسائل کچھ اور ہیں جو یعنی ان یونٹ سے پتہ نہیں حل ہو گئے۔ آپ کے خیال میں کیا ہے؟ آپ نے بڑی زبردست بات کی بیگ صاحب، بٹوین دا لائنس کیا اصل میں اصل بات بظاہر ایک ڈیمانڈ ہے، لیکن اس ڈیمانڈ کے پیچھے انٹینشن ہے کیا یا مقاصد کیا اس کے؟ ایگزیکٹلی اصل تو آپ نے سٹیزن سینٹرڈ گورننس جو ہم بات کر رہے تھے وہ کرنی ہو تو
اس کے لیے تو لوکل گورنمنٹ اور آئین کو عمل کرنا ضروری خاصا ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں کافی ہے, کیونکہ اگر لوکل گورنمنٹ بااختیار جس طرح سے آئین میں دی گئی ہے اس کے الیکشن کرائے جائیں, اور جس طرح سپریم کورٹ نے بار بار کہا, مختلف سپریم کورٹوں نے حکومتوں کو پابند کیا, اور اسلام آباد کی مثال جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں اس کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ بار بار اس کے نوٹسز آتے ہیں, بار بار کسی وجہ سے ڈیلے ہو جاتا ہے, یہاں پہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن نہیں یہ کرائے تو جاتے. ایون مشرف دور میں بھی یہاں پہ بلدیات جو ہے نا وہ نہیں آ سکا, اس کے الیکشن نہیں ہوئے. ایک دفعہ ہوئے تھے انصر عزیز صاحب جہاں کے وہ کہتے تھے لارڈ میئر ہیں یا چیف میئر ہیں, اور اس کے بعد بنے تھے, ختم ہو گیا سسٹم. ہاں, لیکن اس وقت بھی ان کا آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ یہاں پہ میونسپل کارپوریشن بنی تو اختیارات اس کے پاس جانے تھے, اور اس وقت سی ڈی اے جو ہے جس کو کہتے ہیں وہ ایڈمنسٹریشن جو ہے ان کو اختیارات نہیں دیتی تھی, وہاں پہ بڑی لڑائی ہو رہی بہت تھی, لڑائی رہی, وہ ویسے ہی چلے گئے غریب, وہ ویسے چلے گئے. تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ بیسکلی دیکھنا جائے کہ آپ کی انٹینشن ہے کیا. اگر تو آپ نے عوام کو بااختیار کرنا ہے, مسائل حل کرنا ہے, نظام کو امپروو کرنا ہے, تو پھر لوکل گورنمنٹ پوری دنیا میں تھرڈ ٹیئر گورنمنٹ جو گورننس کا ہوتا ہے یہ وہ کامیاب ہوتا ہے, اور لوکل انسانوں کے مسائل وہاں پہ حل ہوتے ہیں. صحیح. اس کے لیے اس لمبی ڈبیٹ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے جو آپ نے بات کی نا ڈیسیژن, جو رول آف لا کی بات کی, رول آف لا تو یونٹس بھی بن جائیں, بلدیات بھی آ جائے, تو کیا بنیادی انسانی حقوق کہیں پہ مطلب محفوظ ہو سکیں گے. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جی دیکھیں آپ نے 18 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ لے کے آئے, اس وقت 10ویں جو کمیشن بنے امپلیمنٹیشن کمیشن, آپ نے اس کے مقاصد کیا آتے ہیں. اصل میں جو پولیٹیکل جو ایجنڈاز ہیں نا, چاہے وہ جس بھی اسٹیک ہولڈر کے ہیں, کس کے بھی ہیں, جب تک وہ کیا کہیں ڈی بگ نہیں ہوں گے یا اوپن نہیں ہوں گے, اس پہ اوپن ڈبیٹ نہیں ہوگی, سیریس ڈبیٹ نہیں ہوگی, تو یہ تو پھر کاسمیٹکس ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو اصل بیسک ایشوز ان پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. جہاں تک سسٹم سے بات بیسک ایشوز پہ ہم نے بات نہیں کرنی, سیدھی بات ہے. کیوں میڈم آپ بتائیں, آفشاں صاحبہ, یہ نیا انتظامی ڈھانچہ جو کہ پرپوزڈ ہے, اور ظاہر ہے وہ کہتے ہیں کہ بڑے زور شور سے آ رہا ہے, ادھر جو ہے نا کچھ پارٹیاں اور کچھ سیاسی لوگ بڑے پریشان بھی ہیں, کچھ ویلکم بھی کر رہے ہیں. یہ بتائیں کہ یہ آ بھی جائے تو کیا انسانی ترقی یعنی تعلیم, صحت, ان کی غربت کا احوال, ان کے بنیادی انسانی حقوق, وہ اس سے انشور ہو جائیں گے؟ کیونکہ یہاں پہ تو ہم بہت سارے ایشوز کا شکار ہیں, کیونکہ ہمارے 2.5-3 کروڑ بچے جو ہے نا وہ سکول ہی نہیں جا سکتے. تھینک یو ویری مچ بیگ صاحب, بڑے دنوں سے اس پہ بات ہو رہی ہے, اور مجھے اس پہ بھی ہم خوش ہو گئے ہیں کہ ایٹ لیسٹ گورننس پہ, ڈیولوشن پہ, نیو ایڈمنسٹریٹو جو ہمارے جو اسٹرکچرز ہیں, نئے صوبوں کی بات ہو رہی ہے. ابھی کوئی 2-4 دن پہلے ٹی وی پہ میں دیکھ رہی تھی کہ ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کے سینئر ریپرزینٹیو تھے اور انہی چیزوں پہ بات ہو رہی تھی. تو مجھے اچھا بھی لگا, لیکن مجھے ہنسی بھی آئی, مجھے آئرونک بھی لگا, بیکاز ایک چیز جو پوری دنیا میں ٹرائڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہے, پاکستان کے اندر جیسے بلدیاتی نظام ہے, اس کے اوپر کنسلٹیشن ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے, رائے مانگنا تو بالکل ہی یہ تو ایسا ہی ہے کہ بتائیں بھائی سانس, دوسرا یہ کہ ایک آئینی چیز ہے, اس پہ کیا ڈسکشن کرنی ہے, آئین میں لکھا ہوا ہے. جی, یہ کہنا کہ بھئی ہمیں سانس لینے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے نا, یہ ایسی بات ہے. تو دیکھیں ایک بہت امپورٹنٹ بات میں کہنا چاہوں گی, بینگ اے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کہہ لیں یا سوشل ڈیولپمنٹ کہہ لیں, کہ دنیا میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ضمیر دیا ہے, اور انسان اور تمام دنیا میں آپ کے جہاں جہاں ممالک میں ہم رہتے ہیں, ہمارے سٹیزن شپ رائٹس ہوتے ہیں, ان میں سب سے زیادہ بات ہم ہیومن رائٹس کی کرتے ہیں. شفیق صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, تو ساری بات بیسک ہیومن رائٹس کی ہوتی ہے, اور جو تبھی میٹیریلائز ہو سکتے ہیں جب پولیٹیکل ول ہو, اور پھر ہمیں نیت پتہ ہو یا انٹینشن پتہ ہو, یا ہمارا آبجیکٹیو کیا ہے, ہم کیا ڈیزائر کرتے ہیں. اگر تو ریئل سینس میں ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو بیسک شہری ہے اس کے تمام ہیومن رائٹس, چاہے ہیلتھ ہے, ایجوکیشن ہے, پروٹیکشن ہے, رول آف لا ہے, اس کے جو فائنینشیل رائٹس ہیں, سوشل رائٹس ہیں, اس کے جتنے بھی رائٹس ہیں, اگر وہ چاہیں وہ میٹیریلائز ہوں, تو اس کے لیے آپ کو گورننس اور ڈیولوشن, بلدیاتی نظام کو آپ کو لانا ہوگا. میں صرف ڈائریکٹلی ذرا کم ٹائم لینے کے لیے چائنا کے ماڈل کی طرف آ جاتی ہوں. اب دیکھیں چائنا نے پوری دنیا میں اب امریکہ سے بھی اوپر چلا گیا, ہم سب کو معلوم ہے کہ کیسے ترقی کی. وہاں پہ اقتدار جو ہے ایون یونین کاؤنسل گاؤں کی سطح تک جو ہے منتقل ہو چکا ہے. ایون جو ڈیسیژنز ہوتے ہیں, جو کورٹس کے ڈیسیژن ہیں, وہ بھی اس لوکل لیول تک ہیں. تو آپ کا جو ماڈل دنیا میں چلتا ہے, وہ ہم کیا کرتے ہیں,
کبھی این جی اوز کو لے آتے ہیں تو ان سے ہم سوشل ڈیولپمنٹ کراتے ہیں, کبھی کسی اور کو لے آ کے اکنامک کرا رہے ہوتے ہیں, پھر کسی اور کو لے آ کے رورل ڈیولپمنٹ کرا رہے ہوتے ہیں. اگر آپ نے دنیا میں پاکستان کے اندر اگر آپ کام کرنا ہے تو ان تینوں پلرز کو, اکنامک ڈیولپمنٹ, رورل ڈیولپمنٹ اور اس کے ساتھ آپ کی جو ہے سوشل ڈیولپمنٹ, آپ کو لے کے چلنا پڑتا ہے. اب چائنا کے ماڈل کے اندر آپ دیکھیں تو وہ ہماری طرح نہیں ہے ایک محکمہ سڑکیں بنا دے, ایک آ کے انفراسٹرکچر بنا دے, دوسرا آ کے کوئی ہیلتھ کا بنا دے. نہیں, وہاں پہ اگر ایک سڑک بھی بنائی جاتی ہے تو ایک انکلوزیو اپروچ کے ساتھ ہولسٹک ڈیولپمنٹ کی جاتی ہے کہ اس علاقے میں سوشل ڈیولپمنٹ کیا ہوگی, اکنامک ڈیولپمنٹ کیا ہوگی, آپ کی باقی جو آپ کی میں نے ابھی بات کی کہ جو آپ کی رورل ڈیولپمنٹ ہے, تمام چیزوں کو کنورج کر کے آپس میں ایک ہولسٹک ڈیولپمنٹ کے ساتھ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اور بنیادی اس علاقے کا جو بنیادی شہری ہوتا ہے وہ پارٹیسپیٹری اپروچ کے تھرو, چاہے وہ گورننس ہے, چاہے وہ وہاں کا کسی پولیٹیکل کوئی معاملات ہے, سوشل معاملات ہے, اکنامک معاملات ہیں, اسٹرکچر ایسا بنایا ہوا ہے کہ ان کی وہاں پہ سے ہے. اب ہم نے بچپن میں یہ سنا تھا ڈیموکریسی ہے جو بھی ہے, گورنمنٹ آف دا پیپل, فار دا پیپل, بائی دا پیپل, وہ پتہ نہیں کتابوں میں ہی کہ بچپن میں ہی کھو کے رہ گیا. نہیں, وہ کہتے ہیں نا, اس پہ ایک تنقید آتی ہے نا کہ بائی دا مطلب BUY ہے اور فار کا مطلب FAR ہے, وہ جو ہے نا. اب دیکھیں, اب آپ کا اتنی دوستی ہے چائنا کے ساتھ, آپ یہاں بیٹھ کے نئی وہ کیا کہتے ہیں, ہم سڑک ٹھیک نہ کریں تو موٹر وے بنا دیں, ہم کوئی ایک اپنا گاؤں ٹھیک نہ کریں تو ہم نئی سوسائٹی بنا دیں, ہم اسکول ٹھیک نہ کریں تو پرائیویٹ اسکول بنا دیں. آپ کی کنسلٹیشن کی ضرورت نہیں ہے, دنیا میں آلریڈی بیسٹ ماڈل ہے. اور ایسے ماڈل بھی ہیں, میں تھوڑا مجھے اور بھی کہنے دیں, جہاں پہ کہ اوور آل جیسے ہماری ڈیولپمنٹ میں کیوں اقتدار نہیں چھوڑنے کی بات ہو رہی نا, پاور نہیں چھوڑنے کی بات ہو رہی, چاہے ہمارے جو ایوان بالا میں بیٹھے ہیں کوئی بھی لوگ ہیں, آپ کے پاس ایسے سکسیسفل چائنا کی میں دوبارہ ماڈل کی بات کروں گی جہاں پہ کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی نہیں ہے, ڈائریکٹ فنڈز آتے ہیں, ان علاقوں میں خرچ ہوتے ہیں, اس پہ کوئی کسی قسم کا اس کے اوپر باہر سے یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے لے لی اور کچھ حصہ دے دیا. آلریڈی ٹرائی ٹیسٹڈ ماڈلز موجود ہیں. آپ زیادہ لمبے ٹائم مت لیں, ان ماڈلز کو اٹھائیں. ہمارا بارڈر ہے, کوئی امریکہ میں نہیں بیٹھے ہوئے کہ وہاں کی عوام ہے, بالکل ہمارے قریب ہی ہمارے خطے کا کئی ملک ہے. آپ اٹھائیں, اس کو اپلائی کریں, کیونکہ اب میں کیا بات, اپنا ماڈل جو ہے نا وہ ہمیشہ کوئی نیا ٹرائی کرنے کی کوشش. دیکھیں, مجھے آخری بات کرنے دیں. دیکھیں بیگ صاحب, بینگ اے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ, آپ کے ہاں روز بچے اٹھائے جا رہے ہیں, آپ کے ہاں عورتوں کی وائلیشن ہو رہی ہے, آپ کے ہاں روز لوگوں کو قتل و غارت ہو رہا ہے, آپ کے ہاں ان ایمپلائمنٹ ہو رہی ہے, آپ کے ہاں بالکل آپ کا تشدد, برداشت, کسی قسم کا, آپ کے ہاں کرپشن ہو رہی ہے, آپ کے ہاں کسی کے ساتھ ناانصافی ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے, آپ کے ہاں ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے, بیروزگاری ہو رہی ہے, نوجوان جو ہے وہ بالکل نا امید ہے. یہ ساری چیزیں آپ ہر ایک الگ الگ خانوں میں بیٹھ کے اپنے اپنے کام کر رہے ہیں, یہ ساری چیزیں آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائیں گی آپ جب وہاں پہ ڈیوالوشن جو ہے, اقتدار جو ہے وہ گراس روٹس پہ دیں گے. چلے تو آپ کا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا. طور پہ آلموسٹ ہم سارے ایگری کر رہے ہیں. شاہ صاحب, ایک دفعہ پھر آپ کے پاس یہ ساری چیزیں انشور ہو سکتی ہیں, انسانی ترقی بھی, بنیادی انسانی حقوق بھی. ہمارے ہاں پرابلم ہی ایک ہی ہے, وہ یہ ہے کہ ہم نہ آئین پہ عمل کرنا چاہتے ہیں, نہ قانون پہ کرنا چاہتے ہیں. رول آف لا کا مسئلہ ہے, اس کو کیسے آپ سیدھا کریں گے؟ ہماری سوسائٹی کے ایشوز ہیں یہاں پہ, تو ہمیشہ ہر 5-10 سال بعد جو ہے نا ایک نیا نظام آ جاتا ہے. ابھی جو نیا نظام پرپوز کیا جا رہا ہے بظاہر انتہائی خوبصورت نظام لگتا ہے, اور وہ شاید ہمارے مسائل کا حل لگتا ہے ہمیں, لیکن یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں, بہت ساری اوپینینز ہیں, وہ کہتے ہیں یہ بھی کوئی ایکسٹینشن آف پاور کا چکر ہے. سب سے پہلے تو میں ایک چھوٹی سی بات یہ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں ایک روایت یہ پڑ چکی ہے کہ ہم بڑے خوبصورت قسم کے پودے لگانے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی وہ سر نکالتا ہے تو ہم اس کو اکھاڑ کے دیکھتے ہیں کہ اس کی جڑیں پھیلی ہیں یا نہیں پھیلی, صحیح, یا ہم اس کو کیسے شفٹ کریں اور دوسرا کیسے لگائیں. یہ وہ نوابزادہ رسول اللہ صاحب نے کہا تھا نا کہ اس سے پوچھا کہ آپ بابائے جمہوریت ہے تو یہ جمہوریت کا پودا جو ہے نا یہ پھلا پھولا کیوں نہیں گیا؟ اس نے کہا جب پودا لگاتے ہیں تو ہر 2-4-5 سال بعد اس کو اکھاڑ کے دیکھتے ہیں کتنی جڑ پکڑ چکا ہے, تو اس نے کیا پھلنا پھولنا تھا. تو اب جو بیسک ہمارے رائٹس ہیں, جیسے میم نے بھی فرمایا ہے کہ جی ایجوکیشن ہے, ہیلتھ ہے, ہم لوگوں کی جو ڈائریکشن ہے نا, اب میں یہ مین تو رول آف لا کا ایشو ہے جی یہاں پہ کوئی, میں آپ کو بتاتا ہوں.
ابھی ہمارے میں کسی کی نیت پہ شک تو نہیں کر رہا, لیکن جو فیصلے ہوتے ہیں وہ کچھ اس قسم کے فیصلے ہوتے ہیں کہ جو ان کی ڈائریکشن ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. جیسے ابھی میم نے فرمایا ایجوکیشن کا, اگر ہمارا ایک بیسک رائٹ ہے ایجوکیشن, وہ ہمیں ملنی چاہیے. آپ کے آئین کا 25A کہتا ہے کہ یہ ہر ایک جو بچہ ہے 1 سال سے لے کر 5 سال سے لے کر 15 سال تک لازمی اس کی ایجوکیشن اور فری ہے. لیکن ہم یہ اس کو نہیں دے پا رہے. ہماری جو بھی کام ہوتے ہیں وہ سارے کاسمیٹک ہوتے ہیں. ہم لیپ ٹاپس پکڑ کے بانٹنا شروع کر دیتے ہیں, حالانکہ لیپ ٹاپ بھی تو انتہائی ضروری نہیں ہے. جی بہت ضروری ہے, لیکن میرے خیال سے ایجوکیشن اس سے زیادہ ضروری ہے. لیپ ٹاپ آئے گا بعد میں. آپ نے کوئی انفراسٹرکچر نہیں بنایا. یہ جو بانٹ رہے ہوتے ہیں پرائم منسٹر صاحب یا چیف منسٹر صاحبہ, یہ سارے ان کو دے رہے ہیں جو بیسیکلی پڑھے لکھے بچے ہیں, پڑھے لکھے ہیں. اور لیکن یہ سر ہر ایک کو نہیں ملتے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بہت کم ملتے ہیں. لیکن جس کو بھی ملتے ہیں تو کم از کم اس کی یوٹیلیٹی تو ہے. اسی نہیں, اس سرمائے کو آپ ایک جگہ اکٹھا کریں, آپ اسے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز بنائیں. آپ دیکھیں کہ آپ کی ہائر ایجوکیشن میں جتنے بھی اسکالرشپ سے وہ کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں. آپ کے جو بچے آؤٹ آف اسکول ہیں, جیسے چوئی صاحب نے بھی فرمایا 2.60 کروڑ جو ہیں وہ باہر ہیں, ان کو آپ اسکول کے اندر لانے کے لیے, انرولمنٹ بڑھانے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ آپ ڈراپ آؤٹس کو کم سے کم کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کوئی بھی اس قسم کے سٹیپس ہیں جو نہیں لیے جا رہے. جب تک یہ سٹیپس نہیں لیے جائیں گے تو یہ لیپ ٹاپس جو ہیں یہ وقتی طور پہ ہاں جی یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلے کا حل نہیں. آپ تو محسن نقوی صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بتائیے چوہدری صاحب, یہ رول آف لا کا مسئلہ نہیں لگتا آپ کو؟ یہ جو بنیادی انسانی حقوق ہوں یا یہ انسانی ترقی کا مسئلہ ہو, ہیومن ڈیولپمنٹ کا, یہاں پہ ایجوکیشن, ہیلتھ اور ہر چیز کا, یہ بیسیکلی تو رول آف لا ہی نہیں ہے. ایگزیکٹلی میں نے جیسے پہلے دیٹ از دا کرائسس. میں نے پہلے کہتا ہے کانسٹیٹیوشن کا اگر رسپیکٹ کرتے تو یہاں تک ہم نہ پہنچتے. دیکھ رہے ہیں کانسٹیٹیوشن جو بیسک ڈاکومنٹ 70 تھی, ایون کانسٹیٹیوشن ابھی تک اس میں اتنی ترمیمیں بھی لے آئے, اس کے باوجود اس میں اتنی جان ہے کہ وہ اس سوشل کانٹریکٹ کو ٹرو اسپرٹ میں نافذ کیے جاتے. تو سب آپ کو معلوم ہے کہ امریکن کانسٹیٹیوشن جو ہے نا 250 سال پرانا, اور اس میں 27 آئینی ترامیم ہوئی ہیں, اور اب ہم 28ویں کا سوچ رہے ہیں. ہم ان سے آگے جانا چاہتے ہیں, نمبر 1 بننا چاہتے ہیں. اب دیکھیں 26-27 ترمیموں کے باوجود اگر ہم یہ سوچیں ہیں اس کانسٹیٹیوشن میں بھی اتنی جان ہے پولیٹیکلی, وہ سوشل کانٹریکٹ ابھی بھی ویلڈ اور پاکستان کے مسائل کا حل پیش کرتا ہے. لیکن ہم اس کو ٹرو اسپرٹ میں فالو کرنے کے بجائے ہم اسے نئے اختراعات لے کر آتے ہیں. جو میں نے پہلے بات کی, جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, چاہے پولیٹیکل ہیں, چاہے بیوروکریٹک ہیں, چاہے اسٹیبلشمنٹ ہے, چاہے میڈیا ہے, چاہے فارنر, ہمیں جو نیشن جیسے ان کو دیکھنے بیٹھنے کی بات کرنے کی, سیریس ڈائلاگ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری انٹینشن ترجیحات ہیں کیا. بیسیکلی ہر کوئی اپنے ایک برانڈیڈ نئے ریفارمز لے کے آئے, اور برانڈیڈ نئے پروجیکٹس لے کے آئے اپنے پولیٹیکل ایمبیشنز کے لیے, تو اس کا تو فائدہ پولیٹیکلی شارٹ ٹرم میں تو ہوگا, لانگ ٹرم میں ملک کو یا قوم کو فائدہ اس کا نہیں ہوتا. وہ ہوتا ہے کنٹینیوٹی میں ہوتا ہے. آپ نے رول آف لا کی بات کی, لوکل گورنمنٹ کی بات انہوں نے میڈم نے کی. لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کس حد تک اس کی رسپیکٹ کی جا رہی ہے آپ کے سامنے ہے. ڈیولیوشن ڈیسنٹرلائزیشن کو اس کو ٹرو فارم میں اگر نافذ کر دیا جائے تو میرے خیال میں نظامی یونٹ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, میرا خیال ہے. آئی میں بھی رہا ہوں, لیکن اگر ٹرو اسپرٹ میں اگر 134 کے ضلع آپ نے بنا دیے ہیں, 134 سے چھوٹی مقامی حکومتیں بااختیار بنا دیں, اور یہ سارے انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ اپروچ کے ساتھ وہاں پہ کام کریں وہاں پر, اور اکاؤنٹیبلٹی بھی آپ لوکل سطح پہ کر دیں جس طرح ان کا یو سی لیول پہ چلیں. اصل میں میرا خیال ہے آئیڈیا اسی سے آیا ہے کہ یہ چونکہ بلدیات جہاں پہ کام نہیں کرنے دیتے یہ پولیٹیشینز جو ہیں, جو ہمارے سیویلین وہ ہے, تو اس کے بعد جو ہے نا ایم پی ایم این اے اس کے خلاف ہوتے ہیں. یہاں پہ غلط بات ہے. یہاں پہ میں ساری آپ کو بات کر دوں گا. ٹھیک, جن پولیٹیشین کو آپ بدنام کرتے ہیں, جن پولیٹیشین کو کہتے ہیں ان کی پرسنٹیج کتنی ہوگی, کتنے ان کو ہوگا پولیٹیکل پارٹی کے پورے اسٹرکچر کو, یہ اب آپ نے خود ہی اپنے تھوڑے پہلے مثال دی تھی, اب پولیٹیکل پارٹی کو 5 سال بعد دوبارہ اکھاڑ کے دیکھتے ہیں کتنی مضبوط ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کوئی نہیں ان کی تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں. 5 سال تو بڑا خوبصورت پیریڈ تھا آئین کے مطابق, یہاں 3 سال ہے, 3 سال بعد. تو اب دیکھیں بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز, میں مانتا ہوں پولیٹیکل پارٹیز نئی امپاورمنٹ کھانا دینا چاہتی, تو اس پہ وہ کام کریں نا. آپ اگر نقوی صاحب, حالانکہ اگر انہوں نے گراس روٹس لیول پہ اپنے آپ کو مضبوط کرنا تھا تو بلدیات کی طرف جانا چاہیے, بلدیات کی طرف نہیں جاتے, کیونکہ یہاں ایم این اے ایم پی ایز کو جو ہے نا وہ مل رہے ہیں, فنڈنگ مل رہی ہے. ایم این اے ایم پی ایز کو نہیں, یہاں پہ دیکھیں اختیارات کی مرکزیت سے جو اگینسٹ سٹیزنز یا رول آف لا کے جو کنٹراڈکٹری پالیسیز ہوتے ہیں ان کو فورس کرنا آسان ہوتا ہے کسی بھی سسٹم میں. صحیح, اختیارات کی مرکزیت ڈکٹیٹرشپ کی دوسری شکل ہوتی ہے. صحیح ہے.
اب مرکزیت چاہے صوبائی لیول پہ ہو چاہے مرکزی سطح کے پر ہو، ضلعی اور مقامی سطح پہ تو اختیارات نہیں ہے نا. صحیح. تو اس وجہ سے چاہے آپ سیاسی اسمبلی کا نام لے لیں چاہے کسی اور سسٹم کا نام لے لیں، ان کے لیے ان کو کنٹرول کرنا آسان ہے. 200 300 400 لوگوں میں مینیپولیٹ کرنا آسان ہے، ہزاروں کی تعداد میں بلدیاتی نمائندوں سے بات کرنا تو مشکل ہو جاتا ہے نظام. صحیح. تو وہ اس وجہ سے بیسیکلی آپ نام سیاسی نمائندوں کرتے ہیں، لیکن ہمارے ملک میں کون سے ایم این اے ڈیولوشن کی طرف تو جائے نا کہیں پہ، کون سے ایم این اے ایم پی اپنے پارٹی لیڈر کے خلاف بات کر سکتے ہیں؟ بتائیے گا مجھے. یا خلاف نہیں، یا اس کے سامنے کھل کے اپنے ضمیر کے مطابق بات کر سکتے ہیں. چلے میں یہ بات کہوں گا، کون سی پارٹی ہے، کوئی ایک پارٹی بتا دیں جس میں اپنے پارٹی لیڈر کے سامنے اپنے ضمیر کے مطابق کھل کر وہ بات کر سکتے ہیں، پبلک پالیسی پہ بات کر سکیں. جب اتنی جمہوریت سیاسی جماعتوں کے اندر نہیں ہے تو آپ اس سے کیا توقع کرتے ہیں؟ میڈم آپ یہ بتائیے گا کہ یہ ہم رول آف لا کی بات کر رہے ہیں، بیسک انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں، ہیومن ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں. یہاں پہ 25-26 کروڑ عوام کا ملک ہے اور اس میں 60% نوجوان ہیں اور نوجوان بے روزگار پھر رہا ہے. اب وہ کیا کرے؟ 60% سے زیادہ ہیں. ہاں وہ کیا کرے؟ دیکھیں یہ ایک پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں افغانستان کے بعد پاکستان جو ہے ینگسٹ کنٹری ہے ان ٹرمز آف اٹس ینگ پاپولیشن. اور اگر آپ جو انٹرنیشنلی بھی ڈیفینیشن ہے 45 ایئرس تک اگر آپ یوتھ یا ینگ کہتے ہیں پھر تو بہت زیادہ آبادی پھر تو اور زیادہ ہو جائے گی. ٹھیک. اور اوور آل میں تھوڑا سا ایک پوائنٹ یہ بھی کہہ دوں کہ جو ہم لیپ ٹاپس دیتے ہیں تو ہم جب ڈیولوشن کی طرف یا جب بنیادی جو گراس روٹس کی طرف جائیں گے وہاں پہ ایسے اسٹرکچرز بنائیں آپ جہاں پہ کہ آلریڈی کمیونٹی اسٹرکچرز ہوں، وہاں پہ لیپ ٹاپس لیبز ہوں، ہر کوئی جائے اور اس کو یوز کرے، بجائے اس کے کہ آپ اتنے کروڑ میں سے چند 1% سے لیس کو. پرابلم تو وہی ہے نا، ہمارے لیڈرز جو ہے نا سویلین لیڈرز بھی چاہتے ہیں کہ میرے ہاتھ سے میرا نام میری چیزیں. یہاں پہ جگہ جگہ پہ لوگوں نے اپنے فوٹو چھپوا دیے ہیں کہ یہ فوٹو دیکھے آئیں. اب دیکھیں جو نوجوان ہیں یہ وہ خطرہ ہے جس کو کہ ہم بہت زیادہ عرصہ اپنا سر ریت کے اندر نہیں دے کے چپ رہ سکتے. ایک آنے والے جو وقت ہے ٹک 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 جو ہے نا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہوا ہے، کیونکہ اب ہم روکنا بھی چاہیں جو شعور ہے، سوچ ہے، جو اوور آل انفارمیشن ہے وہ ہم نہیں روک سکتے. اور یہ نوجوان جس طرح سے نا امید ہو رہے ہیں، فرسٹریٹ ہو رہے ہیں، بے روزگاری ہو رہی ہے، ان کو لگ رہا ہے کہ بھئی ان کو یہاں پہ سپورٹ نہیں مل رہی اس سسٹم کے اندر. پھر جتنا بھی آپ کو ڈسکریمنیشن کہہ لیں، ایکسپلائٹیشن کہہ لیں، پولیٹیکل سٹرکچر جو ہے اس کو تو بالکل دیمک لگ چکا ہے. ہم سب کو یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ وہ سپورٹ نہیں کر رہا اس وقت ہمارے عام ایک عوام کو. اور ایک کثیر تعداد نوجوانوں کی ہے چونکہ ایجوکیشن سسٹم اتنا روٹن ہے کہ وہ ایجوکیشن سسٹم ان نوجوانوں کو کچھ نہیں دے سکتا، نہ ابھی تک دیا ہے. تو ہمیں اس وقت اس سے پہلے کہ یہ چیزیں باقی ہمارے نیبرنگ کنٹری کی طرح ہمارے ملک کے اندر بھی کل کو کوئی ایسی کہانی، کوئی ایسا کوئی پرابلم کریٹ ہو، تو اس سے پہلے ہی ہمیں بھانپ کے اپنے ان نوجوانوں کے پوٹینشیل کو ہمیں ہارنیس کرنا ہے، کو پازیٹیولی ایکسپلائٹ کرنا ہے اور ان کو ہم نے انگیج کرنا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے جب تک کہ ہم ان کو ڈیولپمنٹ کی مین اسٹریم میں نہیں لے کے آئیں گے، ان کو ہم اپنے ساتھ شامل نہیں کریں گے اور ان نوجوانوں کو یہ ہوپ نہیں دیں گے. پولیٹیکلی تو میڈم ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ان کا مین مسئلہ جو ہے نا کسی بھی معاشرے میں جو لوگوں کا مسئلہ ہے وہ تو روزگار کا ہوتا ہے. اب ان کا پرابلم جو ہے وہ روزگار ہے، کیونکہ یہاں پہ انڈسٹری نہیں بڑھ رہی، یہاں پہ آپ کا ایگریکلچر نہیں بڑھ رہا، یہاں پہ سروسز سیکٹر نہیں بڑھ رہا، ساری چیزیں سکڑ رہی ہیں. یہاں پہ تو روز بروز پتہ چلتا ہے نئے سے نئے ٹیکسز ہیں اور انڈسٹری جو ہے وہ ایل ایس ایم میں پڑھ رہا تھا آج بھی کوئی 3.4% سے وہ یعنی کنٹریکشن کی طرف گئی ہے. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ نہیں بڑھ رہا تو بھائی کون سی چیز بڑھ رہی ہے؟ یہ نوجوان جائیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، یہ میں کئی فورمز پہ کہہ چکی ہوں، بلکہ ایسے فورمز پہ بھی کہہ چکی ہوں جہاں پہ کہ ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کی سینئر موسٹ لیڈرشپ جو ہے وہ بیٹھی ہوئی تھی اور ان سے بھی ہم نے پاکستان ایک پراسپرس پاکستان کے حوالے سے سوال کیے، یہاں تک کیے کہ ان کے پاس کسی نے کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا، جس سے بہت زیادہ ہمیں مایوسی. آپ ایک چھوٹی سی بات سنیں، میں ایک بہت مطلب میرا ایک 25 سال کا پروفیشنل کریئر ہے، پڑھی لکھی خاتون ہوں، پڑھے لکھے ہسبینڈ، ایک پڑھی لکھی فیملی سے ہوں، ٹیکس دیتی ہوں. آپ یقین کریں میری ایک آرگنائزیشن ہے
اور اتنا ہم ایک نارمل سے اوپر کے لیول پہ لوگ ہیں جہاں پہ ہمیں بہتر کنیکٹڈ ہیں. میرے جیسا بندہ ایک فارمل ایز آف ڈوئنگ بزنس کے پروسیس میں پھنس کے رہ جاتا ہے. میرے جیسا بندہ ٹیکس دینے کے پروسیس میں پھنس کے رہ جاتا ہے. میرے جیسا بندہ کوئی روزگار کرنا چاہتا ہے تو وہ کانوں کو ہاتھ لگا کے لکیریں ہم لوگوں کی نکل جاتی ہیں. اگر اس لیول پہ لوگ جنہوں نے گورنمنٹ کی ہیڈ آف گورنمنٹ کو ہیڈ کیا ہوا ہے, 3 اداروں کی میں ہیڈ رہ چکی ہوں, UN میں سرو کیا ہے, پوری دنیا میں کام کیا ہے, میرے جیسے بندے کی اگر کان لال ہو کے لکیریں نکل جاتی ہیں تو ایک عام پاکستان کا ایجوکیشن لیول, لٹریسی لیول دیکھیں. یہاں میجورٹی جو کہ اسمال انٹرپرائز کرنا چاہتی ہے, بزنس کرنا چاہتی ہے, عام لوگ ہیں, اگر وہ ٹیکس دینا بھی چاہتے ہیں, بلیو یو می, انہوں نے اتنا کمپلیکیٹڈ ٹیکس کا معاملہ, کوئی اس کا بزنس مطلب کرنا ہے کہ چاہتے ہیں. بنیادی طور پہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ریفارمز ہر لیول پہ چاہیے, صرف یہ نہیں ہے کہ آپ یونٹ بنا دیں گے تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں اگر وہ گی. بزنس کرنا چاہتے ہیں کہ چلو کوئی ہمیں گورنمنٹ نہ دے, ہم اپنی چھوٹی سی دیہڑی لگا کے اپنا بزنس کر لیں, وہاں پہ کوئی سسٹم نہیں ہے. اگر وہ کوئی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں, وہاں پہ کوئی سسٹم نہیں ہے. اگر وہ جاب کرنا چاہتے ہیں, وہاں پہ کوئی سسٹم نہیں ہے. تو دیکھیں ایک عام شہری جو اس وقت حالات ہیں, جو آپ اس طرف ہی آ جائیں کہ وہ سروائیو تب کرے گا نا جب اس کے پیٹ میں دانے ہوں گے, گھر میں دانے ہوں گے, روٹی ہوگی, کوئی بل, کوئی گھر, کوئی کرایہ, کوئی علاج, کوئی معالجہ. تو ایک کثیر تعداد اس وقت ملک میں ایسے لوگوں کی آ چکی ہے جن کو آگے کیا کہتے ہیں, پیچھے گڑا آگے کھائی والا جو محاورہ ہے, ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی. اور بڑے عرصے سے میں یہ بالکل برملا کہوں گی آن بہاف آف اپنے ملک کے وہ غریب عوام, وہ ولنریبل عوام, وہ پسے عوام جو ہم جیسوں کے آگے آ کے روتے ہیں اور ہم آگے پھر اللہ کے آگے روتے ہیں, کہ اب تک آپ دیکھ لیں پچھلے 3-4 سال دیکھ لیں, کوئی ایک ہمیں ڈیولپمنٹ کی آؤٹ کم, کوئی ایک چیز, آپ 3 چیزیں اٹھاتے ہیں, آپ کہتے ہیں جی ایگریکلچر پہ کسانوں کو فائدہ, آپ کہتے ہیں ایز آف ڈوئنگ بزنس, آپ کہتے ہیں کوئی ٹیکس ریفارم, کوئی ایک چیز تو ہمیں لا کے بتائیں بھئی ہم نے یہ کام ایک کچھ کیا ہے, کچھ تو ہمیں بتائیں, ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں شاہ صاحب. یہ میڈم جو بات کر رہی ہیں افشاں تحسین صاحبہ, ہمارے یہاں پہ MDGs آئے, ملینیم ڈیولپمنٹ گولز آئے, پھر SDGs آ گئے, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ. اب MDGs ہی نہیں پورے ہوئے تو سسٹینیبل گولز کہاں پہ ہونے؟ ابھی تو 4 سال رہ گئے, وہ بھی ختم ہو جانے ہیں اور وہ بھی ہمارے پورے نہیں ہونے. یہ بتائیں کہ یہ جو بے روزگاری کی میں بات کر رہا تھا, یہاں پہ بہت سارے وہ پروگرامز چلتے رہتے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں, ہم وہ کر رہے ہیں, ہم تو SMEs وہ کر رہے ہیں, لیکن ابھی تک ہوا کچھ بھی نہیں ہے. بے روزگاری روز بروز بڑھ رہی ہے. اور ایک سسٹم جو میں نے دیکھا ہے روز بروز, جیسے BISP کا سوشل سیکورٹی کا پروگرام ہے, تو وہ اس میں بجٹ بڑھا دیتے ہیں. اچھی بات ہے, بڑھانا چاہیے, لوگوں کی ہیلپ کرنی چاہیے, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ یہ جو ہنڈریڈز آف بلینز آف روپیز رکھے گئے ہیں, اس کا بھی کوئی فائدہ ہو رہا ہے یا بس لوگ غریب جو ہے نا مطلب دے دیتے ہیں اور وہیں پہ وہ ہو جاتے ہیں قرضے لے کر؟ پہلے تو میں ایک چھوٹی سی بات میم کی جو ہے اس کو آگے بڑھانا چاہوں گا. دیکھیے یوتھ کو ہمیں ایز اے تھریٹ نہیں لینا چاہیے. بن چکی ہوئی ہے تھریٹ, وہ ہماری لیڈرشپ کی وجہ سے ہے. ہمیشہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ تھریٹ میں سے اپرچونیٹیز نکالتی ہے. صحیح ہے. آپ نے یہ جو یوتھ ہے اسی کو یوز کرنا ہے, لیکن یہ لیڈرشپ کا کمال ہے, یہ بہت بڑا ڈیویڈنڈ ہے. ٹھیک بات. جب آپ دیکھیے, آپ نے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بات کی, تو آپ یوں سمجھیے کہ اس وقت ہم نے تقریباً پچھلے 5 سالوں میں 2000 ارب روپیہ جو ہے وہ ہم نے لوگوں کو دیا. ٹھیک. اچھا, پر فیملی آپ نے جو پیسے دیے ہیں وہ بنتے ہیں تقریباً 4500 روپیز پر منتھ. پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ 4500 روپیز میں کیا ہو سکتا ہے, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. لیکن اگر یہ 2000 ارب روپے جو آپ نے بالکل ایک ہمارے پنجابی کا محاورہ ہے کھو کھاتا کر دیا, پھینک دیا, بالکل کھڈے میں پھینک دیا ہے, اس کے بجائے اگر آپ اس 2000 ارب سے فیکٹریز لگاتے, تو اگر آپ 50 کروڑ کی بھی ایک فیکٹری کے اوپر لاگت لگائیں, تب بھی آپ کی 4000 فیکٹریز لگ سکتی تھی. اب 4000 فیکٹریز اگر لگ سکتی تھی تو اس کا مطلب یہ ہوا اگر 500 بھی اس کے اندر کارکن آتے ہیں تو آپ 2 لاکھ فیملیز کو پکا ایک آپ نے روزگار دے دیا. سسٹینیبل لیول چلا جاتا ہے, سسٹینیبل آ گیا, بشرطے کہ وہ 2000 بھی کہیں پہ یوز ہوتا, کیونکہ یہاں پہ شک یہ ہوتا ہے کہ یہ 2000 بھی کو کھاتے چلا جائے گا, پتہ بھی نہیں چلے گا, کسی کی ہیلپ بھی نہیں ہوگی اور ویسے ہی وہ ہو جائے گا. یہاں پہ تو پیٹرولیم لیوی اور ڈیزل لیوی اور کاربن لیوی کے نام پہ 2700 ارب جو ہے نا گورنمنٹ سال میں
میں خرچ وہ اکٹھا کرتی ہے, پتہ نہیں کدھر چلا جاتا ہے. سر اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ جو آپ کی کمپنیز یہاں سے جا چکی ہیں نا, وہ جو انکم ٹیکس آپ کو ملتا تھا وہ اب کم ہو گیا. اب لیوی کا کمپنیاں بھی تو ہماری گورننس سٹرکچر کی وجہ سے اور ہمارے وہی میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ جی ہماری گورننس جو ہے نا وہ ٹھیک کہا ہے جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں کہ جی ڈیلیور نہیں کر رہی, لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں جی ڈیلیور ہو رہا ہے, لیکن وہ ڈیلیور صرف انہی کو ہو رہا ہے. جہاں پر ڈیلیورنس کی ضرورت ہے وہاں پر وہ ڈیلیور نہیں ہو رہا, ان کو ہو رہا ہے, اس لیے وہ کہتے ہیں جی ڈیلیور ہو رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اگر ہم اس کی ڈائریکشن کو ٹھیک کر دیں تو وہی لوگ جو ہیں اپنی انکم کریں گے. اس کے علاوہ آپ کے پاس جو انکم ٹیکس بھی آئے گا, آپ کی پروڈکٹس بڑھیں گی, آپ اسے زر مبادلہ بھی کما سکتے ہیں. اب وہی پیسہ آگے آپ یوز کرتے جا سکتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ اس کو بڑھائیں. ابھی آپ دیکھیے کہ جو آپ کا بجٹ تھا 2020 میں وہ تھا تقریباً 100 ارب. اب وہ وہاں سے اس دفعہ بڑھ کے 200 ارب ہو گیا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ابھی تو 700-800 ارب ہے, ابھی 599 ہے, ٹھیک ہے, لیکن 3 گنا پہلے 200 تھا, پہلے 200 تھا, اب 600 ہو گیا, 99 ہے, 600 سمجھ کافی سارا بڑھا دیا. تو وہ 3 گنا بڑھ چکا ہے. لیکن اس کے ساتھ آپ یہ بھی دیکھیے کہ پہلے وہ 50 لاکھ, آپ کو نہیں لگتی, آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ کوئی سسٹینیبل ماڈل ہے, یہ لیتے جائیں, کھلاتے جائیں, بانٹتے جائیں, یہ گداگر پیدا کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں پہلے ہم 50 لاکھ کو گداگر بنا رہے تھے, ابھی 1 کروڑ سے زیادہ ہو چکے ہیں وہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ غربت کی لکیر کو تو کھینچ کے نیچے لے آئے کہ جی لوگ اوپر چلے جائیں, لیکن آپ نے نہیں کہا لکیر وہ بڑھ رہی ہے. آپ کو پتا ہے پہلے کوئی 26% سے 24% سے شروع ہوا تھا, اب آفیشلی 38% ہو چکا ہے, ان آفیشلی 52%. جو صاحب آپ بتائیں یہ انہوں نے کیا نا کہ جی یہ لائن ہو گئی ہے, اور اس کو بھی ہمارے کچھ مشیر ہیں جو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں, جی میں 128 روپے میں کھانا کھا لیتا ہوں. ایک خاتون ہے وہ کہتی ہیں لیا میں اتنا اچھے حالات ہیں کہ 8,500 میں آپ بہترین لائف گزار سکتے ہیں. نہیں 28 روپے میں پتہ نہیں کون سا کھانا. یہ جج صاحب یہ بتائیں کہ یہ بے روزگاری جو ہے یہ ایک ظاہر ایک بہت بڑی لعنت ہے, غربت بہت بڑی لعنت ہے, اور اس لعنت سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جائے؟ اگر یہ وہ کہتے ہیں کہ وہ میں اکثر شعر پڑھتا ہوں, تنگ دستی اگر نہ ہو غالب تندرستی 1000 نعمت ہے. اس نے تنگ دستی کی پہلے بات کی. یہاں پہ یہ جو تنگ دستی ہے, غربت کی لکیر سے نیچے لوگ جا رہے ہیں, ان حالات میں کون سے ہیومن رائٹس اور کون سی ہیومن ڈیولپمنٹ؟ آپ بالکل ٹھیک بات کہہ رہے ہیں. بیسیکلی دیکھیں, لیکن ایک بات سمجھیں, رول آف لا کا ہیومن رائٹس کا اور اکنامک ڈیولپمنٹ کا بڑا راست لنکیج آپس میں اور میوچلی ری انفورسنگ ریلیشن بالکل ہے. جس ملک میں قانون کی حکمرانی ہوگی, قانون کی عزت ہوگی, شخصی عزت ہوگی, وہاں پہ اکنامک ایکٹیویٹی بھی ہوگی. اب اکنامک ایکٹیویٹی بھی ہوگی تو وہاں پہ لوگ موقع تلاش میں جائیں گے. یہی تو وہ خان صاحب کا الزام تھا, جہاں پہ خاندانی سلسلے پالیٹکس میں چل رہے ہیں, خاندانی وہ انہی کے بچے آتے ہیں, انہی کے وہ آتے ہیں, اور یہاں پہ کوئی چیز گرو نہیں کر رہی. اور اس پہ بجا طور پہ ایک بڑی تنقید بھی ہوتی ہے کہ یہ خاندانی سلسلے چلتے رہے تو پھر کچھ بھی نہیں. جو شخصی بات کی ہے آپ نے, یہاں پہ تو ڈکٹیٹرز بھی آتے ہیں تو شخصی صورتحال ہی ہوتی ہے, یہاں پہ شخصی صورتحال سے نہیں نکل رہا پاکستان. اس وجہ سے جو ہمارے کروڑوں کی تعداد میں بچے ہیں, ان کا جو فیوچر جو ان کا انسرٹن ہوا. دیکھیں پچھلے کچھ سالوں میں, پچھلے 7-8-10 سالوں میں یہاں سے کتنی تعداد میں لوگ باہر گئے کسی بھی طریقے سے, ایجوکیشن نہیں. یہاں پہ چٹھا بختاور جائیں جہاں پہ جیریز وغیرہ کا آفس ہے, آپ کو پتہ چلے گا سارا دن میلہ لگا رہتا ہے. لوگ باہر جانے کے لیے کتنے تڑپ رہے ہوتے ہیں, 4-4 گھنٹے 5-5 گھنٹے 10-10 گھنٹے, غریب پتہ نہیں پورے پاکستان سے آئے ہوتے ہیں اور ادھر انتظار کر رہے ہیں تو باہر جانے کے لیے. تو جیسے میڈم نے کہا, بیسیکلی آپ نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے پبلک کو یہاں پر اپنی گروتھ کے لیے, گروتھ کے لیے. اب پوری دنیا ماڈل, چائنا والوں نے لوگوں کو باہر سے واپس بنا لیا. ملائیشیا نے جب گروتھ کی تو اپنی دنیا بھر سے ان کے ینگسٹرز کو انسینٹیو دے, وہ واپس آ گئے. آپ کے سامنے اسی ایشین ممالک ہے نا, یورپین کی فرسٹ ورلڈ کی بات نہیں کرتے, ایشین ممالک کی بات کرتے ہیں. ان کے پاس پالیسیز ہیں. اب آپ یہاں پر جب وہ, میں نے پھر پہلے وہی بات کی, آپ جب اپنی ذات سے اپنے ارد گرد اس سے نکل کر قوم کا سوچیں گے تو آپ کے پاس سیلف لیسنس کی کیفیت آئے گی. تو آپ کا چاہے کوئی بھی سیاسی پارٹی, کوئی بھی شخصیت ہو, جب اس پہ آئے گا تو اس کے پاس 10 آئیڈیاز آ جائیں گے. لیکن جب وہ اس کو اپنی ذات کے گرد لے کے جائے گا, چاہے وہ خان صاحب ہوں, چاہے نواز شریف صاحب ہوں, کوئی ہو, تو جب وہ ذات کے گرد لے کے جائے گا تو پھر اس میں خرابیاں پیدا ہوں گی جو ہم خرابیاں دیکھتے آئے ہیں پاکستان میں. میں پھر عرض کروں گا کہ ہمارے یہاں مورلی وہ جو کرپٹ لیڈرشپ رہی ہے شروع سے,
ٹھیک ہے. میں مورلی کرپٹ اس سے کہوں گا کہ اپنے اس عزم کے ساتھ بھی وہ سنسیئر نہیں تھے جس عزم کے ساتھ وہ اپنی سیاست میں آتے رہے سارے. اس وجہ سے ہماری قوم کو دیکھنا پڑا لوگوں کے بچے میٹرک او لیول اے لیول ایف اے ایف ایس سی بی اے ایم ایس سی کر کے بھی یہاں پر سویپر کی نوکریاں کرنے میں مجبور ہیں. صحیح ہے صحیح. اچھا یہ سب سے بڑا واضح ثبوت ہے کہ جو ریاستی ادارے کیا صورتحال ہے, روزگار کی کیا صورتحال ہے, لوگ جو ہے نا غریب خوار. میڈم آپ کے پاس آئیں گے, نہیں آپ کچھ کہہ رہے تھے جو صاحب؟ میں کہتا ہوں یہ جو فرسٹریشن ہے نا یہ پھر آپ کو لے کے جاتی ہے ایکسٹریمزم کی طرف. وہ آلریڈی ہم اس کا شکار ہیں, ہم اس کا آلریڈی بہت برے طریقے سے شکار ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ مذہبی لیول پہ تو بہت زیادہ ایکسٹریمزم آ گیا. یہ بتائیں میڈم, یہ بچوں کی ہم بات کرتے رہتے ہیں 2.5-3 کروڑ بچے آؤٹ آف سکول ہیں, لیکن ایک اور رپورٹ جو آئی ہے وہ بڑی خطرناک ہے کہ سٹنٹڈ گروتھ ہے, مال نیوٹریشن کا شکار ہیں. ان بچوں نے, غریبوں نے کیا کرنا ہے؟ وہ آلریڈی جن حالات سے گزر رہے ہیں وہ پتہ نہیں کیسے پڑھائی چھڑائی کیسے کریں. یہ بڑے عرصے سے 47% کا 47% ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ جو بچے ہیں وہ سٹنٹڈ ہیں, اور اس کی جو بیسک جو وجوہات ہوتی ہیں وہ ڈیفینیٹلی میل نیوٹریشن ہے. اور ڈیفینیٹلی میل نیوٹریشن بچوں سے زیادہ مدرس کا ڈیفینیٹلی وہیں سے سٹارٹ ہوتی ہے, فیملیز کا پرابلم ہے. اٹس میل نیوٹریشن ہے, دا فوڈ وی ایٹ, اسٹریس ہے, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں, دا لائف اسٹائل, یہ ساری چیزیں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. تو آپ آگے ہمارے پاس تو کوئی جواب ہی نہیں ہے کہ اتنی بڑی پرسنٹیج ہمارے پاس سٹنٹڈ بچوں کی ہے. تو صرف سٹنٹڈ ہی نہیں ہے, آپ کوئی بھی انڈیکیٹر ڈیولپمنٹ کا اٹھا لیں, آپ کے جتنے بھی انڈیکیٹر ہیں, ہیلتھ کے کتنے مورٹیلٹی ریٹ کا اٹھا لیں, وائلنس کا اٹھا لیں, ایجوکیشن کا اٹھا لیں, پروٹیکشن کا اٹھا لیں, تو آپ جو ہے وہ جو دنیا میں ہم نے یو این کے اور باقی سارے جو لاز ہیں EU اور ان سب کے آگے کمٹمنٹس کی ہوئی ہیں اور بہت ساری چیزیں ریٹیفائی کی ہوئی ہیں, تو وہاں پہ ہم بہت برے حالات میں ہیں اور بڑے مشکل سے ہم جو ہیں وہ اپنے آپ کو آئی ڈونٹ نو کیسے کھینچ تھینچ کے پورا کر رہے ہیں. تو میں ایک امپورٹنٹ بات کرنا چاہوں گی. دیکھیں آج کل میں اوور آل دیکھ رہی ہوتی ہوں ہمارے بہت سارے ادارے بشمول ہمارے آرمڈ فورسز اور ہمارے باقی بھی بہت سارے انسٹیٹیوشنز یوتھ کو انگیج کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ان کو پیٹریوٹزم کی طرف لے کے آئیں, ان کی سوچ کو مثبت کریں. دیکھیں یہ اس طریقے سے اگر آپ یوتھ کو انگیج کرنا چاہیں گے تو وہ کبھی بھی نہیں ہوگا. وہ آپ کو آئیں گے, بیٹھیں گے, سنیں گے, چلے جائیں گے. سوچ ان کی تب تبدیل ہوگی جب آپ ان کو پازیٹیولی انگیج کریں گے کسی بہت ہی پروڈکٹیو ایکٹیویٹی میں جہاں کہ ان کی پرسنل اور پروفیشنل دونوں گروتھ ہوں, ان کی سوشل ڈیولپمنٹ اور اکنامک جو ڈیولپمنٹ ہے اس کا بھی آبجیکٹیو میٹ ہو. تو آپ جب تک کہ نوجوانوں کے لیے ملک کے اندر کوئی ایسا پالیسی سسٹم اور نظام نہیں لے کے آئیں گے جہاں پہ یہ نوجوان آپ کے ساتھ آپ کا حصہ بن جائیں, آپ کی سپورٹ بن جائیں, اس کے بغیر آپ ان نوجوانوں کو کبھی بھی صرف آ کے لیکچر دینے سے ان کی سوچ تبدیل نہیں. نوجوانوں کا تو نقوی صاحب کہتے ہیں بات کرنے دیں. دیکھیں اس وقت ہم پاکستان کے لیے ہائی ٹائم ہے کہ ایکسٹرنلی گلوبلی پاکستان نے ایک اپنی نیوسنس ویلیو کریٹ کی ہے, ون ون پوزیشن کی ہے, ڈپلومیٹک فرنٹ پہ آ گیا ہے. پاکستان کو لوگ اب بڑے ریسپیکٹفلی پہچاننے لگے, بڑی اچھی بات. لیکن پاکستان اس پوری کو کنٹینیوٹی میں فار ایور نہیں لے جا سکتا جب تک پاکستان کے اندر جو سوشل اکنامک, جب پاکستان کے لوگ پاکستان کی ان تمام حکومتوں, عوام اور ان کے ساتھ نہ کھڑے ہوں. اور وہ تب کھڑے ہوں گے جب ان لوگوں کو بھی اونرشپ آئے گی, جب ان لوگوں کو بھی کوئی احساس ہوگا کہ ہم اس ملک کا بالکل بالکل. افشان صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے, صحیح بات کی ہے. ٹائم کم ہے, شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ کل ہی سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک ڈیسیجن دیا خان صاحب کے کیس میں. وہ ظاہر ہے ہیلتھ کا مسئلے مسائل کافی عرصے سے چل رہے تھے, قید تنہائی کا شکار تھے پچھلے 8-9 مہینے سے. تو اس پہ بھی کوئی شام کو ہمارے لا منسٹر نے انہوں نے کہا کہ ہم تو ریویو کریں گے. تو آپ کو کیسا لگا یہاں پہ رول آف لا کتنا کوئی کرتا ہے؟ رول آف لا تو جو ہے, لیکن آج کل آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا کسی کو ریلیف ملا, اس میں بھی سوشل میڈیا جو ہے نا وہ کسی کو نہیں بخشتا. انہوں نے وہی کلپس ان کے چلانا شروع کر دیے, ہمارے احسن اقبال صاحب کے بھی اور باقیوں کے, کہ نواز شریف کی صحت کا مسئلہ تھا. اعتراض دیکھے کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں, بھائی باہر لندن میں کون سا گورنمنٹ ہاسپٹل تھا, کیوں اپنا یہ رول آف لا
لا کی ہم بات کر رہے ہیں. دیکھیں ہائیسٹ لیول پہ ایک کیس چلا گیا جو کہ نہیں جانا چاہیے تھا, اصولاً تو نیچے کے لیول پہ ڈیسائیڈ ہونا چاہیے تھا, لیکن یہ ہے کہ چلیں ڈیسائیڈ ہو گیا, کسی بھی لیول پہ ہو گیا, تو اب اس پہ بھی اعتراض آنے شروع ہو گئے. کیسا لگا آپ کو؟ اس میں سمجھتا ہوں یہ نامناسب بات ہے اور اننیسیسری اوور ڈوئنگ ہے. یہ اوور ڈوئنگ ہے, اس کو نہیں کرنا چاہیے. یہ روایت جو ہے نا ہمیشہ سے عدالتوں پہ لوگ جاتے ہیں اور عدالتوں پہ اعتبار تبھی ہوتا ہے جب انتظامیہ آپ اقدامات سے خوش نہیں ہوتے ہیں. تو جب آپ عدالتیں اور سپریم کورٹ اعلیٰ ترین جو عدالت ہے اس کے احکامات میں اس کے بھی احکامات نہ مانے جائیں تو پھر جو آلریڈی صورتحال ہے گورننس کے والے سے جو ہم لوگوں کو اعتماد ہے نظام وہ بالکل ٹوٹلی ختم ہو جائے گا. نہیں میرا خیال ہے اعتماد تو لوگوں کا رہا ہی نہیں. کیوں میڈم یہ جو کیس ہے اسپیسیفک کل والا خان صاحب والا, تو آپ کو کیسا لگا کہ سپریم کورٹ کسی چیز کو ڈیسائیڈ کرتی ہے؟ پہلے شروع میں تو بڑی حوصلہ افزا بات تھی کہ سارے منسٹرز کہہ رہے تھے کہ ہاں جی ٹھیک ہے یہ تو ظاہر ہے ہونا چاہیے. ان کو تو ویسے اصولن کورٹ کے جائے بغیر کسی کے ہیلتھ کا مسئلہ ہے, کسی قیدی کا, یہ تو لیڈر ہے تو اس کو ویسے ہی داخل کروانا چاہیے تھا. تو یہ جو کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو ریویو کرنا ہے, ہم سوچیں گے ہم نے کیا کرنا ہے. دیکھیں یہ کتنی میں ناسمجھی کی بات ہے. ایک عام بندہ, ہم جیسے عام سے لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں ایک اناؤنسمنٹ ہوئی, اس کے بعد آپ دیکھیں پورے پاکستان میں اس کے جو جس کو کہتے ہیں نا اس کے 2-3 ریپل ایفیکٹس آئے ہیں. ایک یہ آیا ہے کہ عوام میں خوشی کی لہر دوڑی ہے کہ ہماری سپریم کورٹ نے کوئی اچھا فیصلہ کیا. تو ایک وہ جو ہمارے ہاں ایک بہت برا ایک پورا رول آف لا کا بھی ایک کنسپٹ ابھرتا ہے نا, کانسیپٹ آیا. سیکنڈلی دیکھیں کہ ایک ہیلتھ جو ہے جو آپ بینگ اے سٹیزن آپ کا رائٹ ہے جس کے اوپر آپ کو اتنی کمپلیکیشنز میں نہیں پڑنا چاہیے, وہ ایک اس کے حوالے سے عوام نے بہت بہت پازیٹیو رسپانس دیا. تیسری بات یہ کہ دیکھیں ہمیں اپنی پرسنل فائدے کی بجائے ملک کا سوچنا ہے. اگر کوئی سنسیئر ہوگا, کوئی پارٹی سنسیئر ہوگی, کوئی لیڈرشپ سنسیئر ہوگی, تو وہ یہ دیکھے گی کہ اس ایکشن سے ملک کو کتنا نقصان ہوتا ہے, اس ایکشن سے ملک کو کتنا فائدہ ہوتا ہے. تو یہ دو انڈیکیٹر, یہ اگر وہ سنسیئر ہوں گے تو ملک کے فائدے کو دیکھ کے ایکشن لیں گے, اگر وہ سنسیئر نہیں ہوں گے تو وہ حرکتیں کریں گے جس سے ملک کو نقصان ہوگا. کیوں صاحب یہ پارلیمنٹیرین کمیشن فار ہیومن رائٹس کو اور ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کو بھی اس پہ تو وہ کرنا چاہیے کہ یار ایک سپریم کورٹ سے فیصلہ ہو, اس پہ اعتراض کس چیز کا؟ ہم اس میں موقف دے رہے ہیں, بڑی نامناسب بات ہے. رائٹ ٹو ہیلتھ جو ہے نا, یا ایکسیس ٹو ہیلتھ ہر ایک رائٹ ہے, اسپیشلی پرزنرز کا تو گارنٹیڈ ہے پاکستانی اسٹیچوٹس میں, اور ہر بندے کو ملتا رہا ہے. یعنی کہ پہلے ہر کسی کو ملتا رہا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ خام خواہ کا جو ہے نا, یہ اس سے کوئی اچھی روایت پیدا نہیں ہوئی. شاہ صاحب بہت مہربانی, مجھے کہا جا رہا ہے. چودھری صاحب بہت مہربانی. میڈم بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. ناظرین آج ہم بنیادی طور پہ ڈسکس تو یہ کر رہے تھے کہ ہیومن ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کیسے انشور کی جائے, اور بیسک ہیومن رائٹس جو ہیں, فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں, وہ ان کو کیسے انشور کیا جائے. اور اس کے لیے جو نئی تجویز آئی ہے کہ نئے پروونسز بنا دیے جائیں, نئے انتظامی یونٹس بنا دیے جائیں, نیا انتظامی ڈھانچہ آ جائے. ہم دیکھنا یہ چاہ رہے تھے کہ کیا وہ اس چیز کو انشور کر سکیں گے, کیونکہ رول آف لا کا مسئلہ یہاں پہ ہوتا ہے. خان صاحب کا کیس ہمارے سامنے ہے جس پہ ہمارے محترم لا منسٹر نے کہا کہ ہم ریویو میں جا رہے ہیں. تو یہ بھی تو تھوڑی سی عجیب سی بات لگتی ہے کہ اگر کوئی کسی قیدی کا ہیلتھ کا مسئلہ ہے اور وہ بھی کسی لیڈر کا, تو اس پہ ڈیفینیٹلی کچھ روایات بھی ہوتی ہیں, کچھ چیزیں بھی ہوتی ہیں, رول آف لا بھی ہوتی ہے, اور سپریم کورٹ اگر فیصلہ کرے تو اس کو منو عمل کرنا چاہیے. حسن بھائی کو اجازت, اللہ حافظ.